الحمد لله رب العالمين وبه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس ایک اللہ رب العالمین کے لائق اور سزاوار ہے جس نے مجھ کو اور آپ کو اپنے کلام کو سن کر ایمان میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بعدہ درود و سلام کی بے انتہا برسات ہو اللہ کے تمام پاکیزہ انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین، آج اس پروگرام میں جس موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا، موضوع بڑا طویل ہے اور وقت بڑا قلیل ہے، پھر بھی میں اللہ رب العالمین کے فضل سے اپنے حق کو ادا کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. موضوع ہے عالی شان جنت تمہاری منتظر ہے. معزز سامعین، ہم دنیا میں آئے اور ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ رب العالمین نے انسانیت کو اور سارے جنات کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے، اور یہی ان کی زندگی کا مقصد ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور حیات کو بس اسی لیے پیدا کیا تاکہ ہم تم کو آزمائیں کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے. معزز سامعین، ہم جو بھی کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لوگوں کو سلام کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، ہم جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں، ہمارے نیک اعمال کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ہم نیک عمل اس لیے کرتے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اس لیے کرتے ہیں، ہم والدین کی اطاعت اس لیے کرتے ہیں، ہم مساجد میں اسی لیے آتے ہیں تاکہ ہم اس جنت کو حاصل کریں جس جنت کا مومنوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے. بس ہمارے نیک اعمال کرنے کی ایک ہی وجہ ہے، بس وہ یہ ہے کہ ہم جنت کو حاصل کریں. اب آئیے، قرآن و حدیث کے اندر اللہ رب العالمین نے جنت کی کیا شان بیان فرمائی، جنت کی کیا نعمت بیان فرمائی، اس کا جائزہ لیتے چلے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کریں. صرف دو شرط اللہ رب العالمین نے یہاں پر لگائی ہے. جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اس کے مطابق اپنے عمل کو نیک کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے وعدہ کر رہا ہے جو کہ اپنے وعدے میں بڑا سچا ہے. اللہ کہتا ہے سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، میں اس کو ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوگی. سبحان اللہ، ایک ایسی جنت میں اللہ داخل کرنے کا وعدہ کر رہا ہے جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، اور ایسی جنت میں داخل کرے گا کہ وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا. جنت کیا ہے؟ جنت مومنوں کے لیے بنائی گئی اللہ کی ایک سب سے بڑی نعمت ہے، ایک ایسی نعمت جس کا تصور کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. ایک عالی شان جنت اللہ نے مومنوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. جنت کی کچھ خوبی، کچھ شان اللہ رب العالمین نے قرآن میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائی ہے. جب قیامت کا دن قائم ہوگا، لوگوں کا حساب و کتاب کر دیا جائے گا، جنتی لوگوں کو ایک طرف کر دیا جائے گا اور جہنم کے لوگوں کو ایک طرف کر دیا جائے گا. اللہ رب العالمین اس دن اعلان کرے گا کہ ایک دمبے کو لے کر آیا جائے. جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ایک دمبے کو لے کر آئیں گے. اس دمبے کے اندر ساری انسانیت کی، سارے جنات کی جان ہوگی. اللہ رب العالمین اعلان کرے گا کہ جبرائیل اس کو ذبح کرو. اس دمبے کو ذبح کیا جائے گا. اس کے بعد اللہ اعلان کرے گا کہ آج موت کو موت دے دی گئی ہے،
آج اللہ نے موت کو موت دے دی ہے، اب اس کے بعد کسی کو موت آنے والی نہیں ہے۔ جو جنت میں جائے گا اس کو کبھی بھی موت آنے والی نہیں ہے، اور جو جہنم میں داخل ہوگا اس کو بھی کبھی بھی موت آنے والی نہیں ہے، کیونکہ موت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اب جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جنت کی سب سے بڑی اور پیاری نعمت یہ ہے کہ انسان کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ جنت کی زندگی خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ بس انسان عائش کرے گا، مزے کرے گا، کھائے گا، کھیلے گا، کودے گا، پیے گا، بس عائش و آرام کرے گا، کبھی اس کو موت آنے والی نہیں ہے۔ اللہ نے موت کو موت دے دی ہے، اب جنت میں کوئی مرنے والا نہیں ہے، جنت کی نعمت ہے۔ قیامت کے دن کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین اتنا رحم کرے گا ان پر، یدخل من یشاء فی رحمتہ، ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور اس قدر ان پر رحمت کرے گا کہ وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم کو بھی ان میں شامل کر دے۔ کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے قیامت کے منظر میں کہ اللہ رب العالمین بغیر حساب و کتاب ان کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے گا۔ اب لوگ جنت میں جانے والے ہوں گے، جنت کا فیصلہ کر دیا گیا ہوگا۔ بات جہنم کی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن موضوع جنت کا ہے، پیارا موضوع ہے۔ جنت کی طرف ہم آتے ہیں۔ جب سارے جنتیوں سے کہا جائے گا کہ وہ جنت کی طرف دوڑیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرما رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے صحابہ کرام کی جماعت، اللہ رب العالمین نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ایک دروازے کا نام باب الصلاح ہے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے وہ دروازہ خاص طور پر ان کے لیے ہے، جو زندگی میں اللہ کے لیے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء جو 5 وقت کی نمازیں اللہ کی اطاعت میں پڑھتے تھے، ایسے لوگوں کو باب الصلاح سے بلایا جائے گا کہ اے نماز پڑھنے والوں، جنت کے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ ایک دروازے کا نام ہوگا باب الریان، جو رمضان المبارک کے روزہ رکھا کرتے تھے، اللہ رب العالمین ان روزہ داروں سے کہے گا، جنت کے فرشتے کہیں گے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ جنت کے ایک دروازے کا نام ہوگا باب الجہاد، جو دنیا میں اللہ کے لیے جہاد کرتے ہوں گے ان کو اللہ کے فرشتے کہیں گے تم جہاد کے دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ الغرض اللہ کے نبی نے 8 دروازوں کے نام بتائے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا قیامت کے دن کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوگا جو جنت کے ان 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابو بکر، میں امید کرتا ہوں وہ تو ہی ہوگا جسے اللہ رب العالمین کے فرشتے جنت کے 8 دروازوں سے بلائیں گے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں نیک عمل کریں گے، ان نیک عمل کا بدلہ وہ جنت ہے جو اللہ نے عالی شان مومنوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ جب لوگ جنت کے قریب آئیں گے، کیا نعمت ہے اللہ نے جنت میں دی ہے۔ جنت کے اندر تو نعمتیں ہوں گی، جنت کے باہر اللہ رب العالمین نے انٹرنس کے وقت جب لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ابھی داخل نہیں ہوئے، جنت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ سب سے بڑی نعمت مومنوں کو دینے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے کے باہر کھڑے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کی طرف ہوں گے۔ کوثر جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا، کہا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا ہے۔ یہ حوض کوثر کیا ہے؟ حوض کوثر جنتیوں کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جنتیوں کے لیے حوض کوثر بنایا ہے۔ حوض کوثر ایک ایسا حوض جس کے اندر پانی ہوگا، جس پانی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اپنی امتیوں کو پلائیں گے، اور وہ پانی کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور اس پانی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اپنی امتیوں کو پلائیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ امتی میں اور آپ بھی ہو جائے کہ میرے اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلائے۔ یہ جنت کی نعمت ہے۔ کائنات کی عظیم شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے ہم کو کوثر پلائیں گے انشاءاللہ۔ جب حوض کوثر پئیں گے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ جب جنت میں داخل ہوں گے، جنت کے دروازے کی کیفیت کیا ہوگی؟ جنت کا دروازہ ایک تو سونے کا دروازہ ہوگا، اور ایسا ویسا سونا ہی، ایک دم اللہ کا خالص خزانہ پیور گولڈ کا دروازہ ہوگا۔ اور جنت کے دروازے کی کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ اتنا بڑا ہوگا، اتنا وسیع ہوگا کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی ساتھ 70,000 لوگ داخل ہو سکتے ہیں، نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے، برابر ایک ہی وقت میں ایک ہی ساتھ
70,000 لوگ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، اتنا عالی شان دروازہ اللہ نے مومنوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ جب لوگ جنت میں داخل ہوں گے، سب سے پہلی نعمت کبھی موت نہیں آئے گی۔ دوسری بڑی نعمت یہ ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلائیں گے۔ تیسری نعمت یہ ہوگی کہ جنت کی وہ شان ہوگی، وہ دروازے کی شان ہوگی کہ سب مل کر جنت میں ایک ساتھ داخل ہوں گے۔ اب چوتھی نعمت، ابھی یہ جنت کے داخلے کی بات ہے، اندر جانے کے بعد تو لوگ نعمتوں کے ساتھ کھیلیں گے۔ جب جنتی جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، کیا نعمت اللہ نے مومنوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، اہل جنت کا سواگت کرنے کے لیے، اہل جنت کا ویلکم کرنے کے لیے۔ جو لوگ دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے تھے، فاقہ کشی میں زندگی گزارتے تھے، تکلیفوں پر صبر کرتے تھے، نافرمانیوں سے بچتے تھے، اپنے دامن کو گناہوں سے بچاتے تھے، ایسے جنتیوں کا ویلکم کرنے کے لیے جبرائیل علیہ السلام اپنے خوبصورت پروں کو کھول دیں گے۔ لوگ جبرائیل علیہ السلام کے پروں پر پیر رکھتے ہوئے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ، جبرائیل علیہ السلام اپنے خوبصورت پروں کو کھول دیں گے۔ احادیث کے اندر جبرائیل علیہ السلام کے پروں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی، بڑی خوبصورتی بیان کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام کے اللہ نے 600 پر بنائے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان 600 پروں کی صفت چھوڑی ہے، ایک پر کی صفت یہ بیان فرمائی کہ اگر جبرائیل اپنے 600 پروں میں سے ایک پر کھول دے تو ساری دنیا کا آسمان ڈھک جاتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اپنے پروں کو کھولیں گے، جب جنتی جنت میں قدم رکھیں گے تو جبرائیل علیہ السلام کے پروں پہ چلتے ہوئے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اب جنت میں جانے کے بعد یہ اتنی نعمتیں ہوئی، اب مزید نعمتیں کیا ہوگی؟ جب لوگ جنت میں داخل ہوں گے وہ کیا منظر ہوگا؟ دنیا میں سنا کرتے تھے انبیاء نیک لوگ ہیں، دنیا میں سنا کرتے تھے ممبر و محراب سے آوازیں نکلتی تھی انبیاء کی، وہ انبیاء جن کا تذکرہ قرآن میں ہے، وہ انبیاء جن کا تذکرہ تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید میں ہے، وہ انبیاء جس کی پاکیزگی اللہ نے بیان کی ہے، وہ انبیاء جس کے لیے فرشتے بھی تڑپتے ہیں، وہ انبیاء جس کا ذکر قیامت تک آنے والا ہے، وہ انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے، لوگوں کی ملاقات آدم علیہ السلام سے ہوگی، نوح علیہ السلام سے ہوگی، شعیب علیہ السلام سے ہوگی، موسیٰ علیہ السلام سے ہوگی، ہارون علیہ السلام سے ہوگی۔ لوگ انبیاء سے ملاقات کریں گے، ہم اپنی اکھی کی آنکھوں سے انبیاء کو دیکھیں گے، انبیاء کے ساتھ بیٹھیں گے، انبیاء کے ساتھ کھائیں گے، انبیاء ہمارے بازو ہوں گے۔ قرآن مجید اس کا تذکرہ کرتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی دنیا میں اطاعت کرتے تھے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جو لوگ دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے بچتے تھے، رسول کی اطاعت کرتے تھے، ایسے لوگوں پر اللہ انعام کرے گا۔ کیسا انعام کرے گا؟ قیامت کے دن جنت میں ان کو رکھے گا، کس کے ساتھ رکھے گا؟ صدیقین کے ساتھ رکھے گا، شہداء کے ساتھ رکھے گا، صالحین کے ساتھ رکھے گا، صحابہ اکرام کے ساتھ رکھے گا، انبیاء اکرام کے ساتھ رکھے گا۔ لوگ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، یہ ایک نعمت ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے عالی شان جنت جو تمہاری منتظر ہے، اس کی ایک نعمت اللہ نے یہ بیان کر دی کہ تمہاری ملاقات انبیاء کے بعد صحابہ کرام سے ہوگی۔ تم اپنی آنکھوں سے ملاقات کرو گے، تم اپنے ہاتھوں سے مصافحہ کرو گے، تم صدیق اکبر سے ملاقات کرو گے، تم عمر فاروق سے ملاقات کرو گے، تم عثمان غنی سے ملاقات کرو گے، تم علی حیدر سے ملاقات کرو گے، تم صحابہ کرام کی جماعت سے ملاقات کرو گے، ہماری ماؤں سے ملاقات کرو گے، امہات المومنین سے ملاقات کرو گے، ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سے ملاقات کرو گے، ہماری ماں عائشہ و حفصہ سے ملاقات کرو گے رضی اللہ عنہ۔ یہ جنت کی نعمت ہے، صحابہ کرام کا دیدار ہوگا، انبیاء کا دیدار ہوگا۔ اب جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے، بس نعمتیں ان کے حق میں لکھ دی جائے گی۔ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ رب العالمین اہل جنت سے تمام تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ یعنی جنتیوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ نے تکلیف کو، بیماریوں کو، پریشانیوں کو جنت سے دور کر دیا ہے۔ جس طرح جنت ہر عیب سے پاک ہے، اسی طرح جنت میں جانے والے ہر جنتی ہر عیب سے پاک ہے۔
مزید وضاحت کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے ان کو اللہ رب العالمین تکلیفوں سے دور کرے گا. کیسی تکلیفوں سے دور کرے گا؟ ان کو کبھی نیند نہیں آئے گی, ان کو کبھی بے چینی نہیں ہوگی, ان کو کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی, ان کو کبھی آنکھوں میں میل نہیں آئے گا, ان کو کبھی منہ سے تھوک نہیں نکلے گا, ان کی ناک میں کبھی گندگی جمع نہیں ہوگی, ان کے کانوں میں کبھی میل نہیں ہوگا, ان کو پیشاب اور پاخانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ ہر تکلیف سے دور کر دیے جائیں گے, ہر تکلیف سے دور کر دیے جائیں گے. جنت کی ایک نعمت یہ ہے کہ مومن ہمیشہ خوش رہے گا, کبھی ناراض نہیں ہوگا, کبھی غم زدہ نہیں ہوگا, کبھی پریشان نہیں ہوگا, کبھی کسی چیز کی تکلیف نہیں ہوگی جنتیوں کو. یہ جنت کی نعمت ہے. متقیوں کے لیے جنت بنائی گئی ہے. ان المتقین مفازا, یقیناً متقی لوگ کامیاب ہیں اور جو کامیاب ہو گیا جنت اس کے لیے ہے. جنت ہر عیب سے ہر تکلیف سے پاک ہے. جنتی لوگ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ خوش رہیں گے. جنت کی نعمت یہ ہے کہ دنیا میں ہم تکلیف اٹھا کر فجر کے وقت بستروں کو چھوڑ کر مسجد کے مصلوں پر حاضر ہوتے ہیں. جو لوگ دنیا میں نمازیں پڑھتے ہیں, یہ دنیا ایک تکلیف ہے لوگوں کے لیے کہ اپنی نیند کو قربان کرے, اپنے مال کو قربان کرے, اپنی اولاد کو قربان کرے. لیکن جنت ایک ایسی نعمت ہے جہاں جانے کے بعد نہ تو نماز پڑھنے کا وقت رہے گا, نہ تو تمہیں روزہ رکھنے کا حکم ہوگا, نہ تو زکوٰۃ و خیرات کرنے کا کوئی حکم نہیں ہوگا. بس تم اپنی زندگی آرام سے گزارو, وہاں پر اللہ کی طرف سے کوئی پابندیاں نہیں. نہ تم کو نماز پڑھنا ہوگا, نہ روزہ رکھنا ہوگا, نہ زکوٰۃ دینا ہوگا, نہ حج کرنا ہوگا, نہ قربانی دینا ہوگا, کچھ نہیں. بس تم آرام سے اپنی زندگی گزارو گے, جیسا چاہو گے ویسا گزارو گے. من چاہی زندگی تم جنت میں گزارو گے. وہاں من چاہی زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں رب چاہی زندگی گزارنا ضروری ہے. جو شخص دنیا میں رب چاہی زندگی گزارے گا, قیامت کے دن جنت میں وہ من چاہی زندگی گزار سکے گا. لیکن جو دنیا میں من چاہی زندگی گزارے گا وہ قیامت کے دن من چاہی زندگی نہیں گزار سکتا. جس نے دنیا میں اپنے عمل کو نہیں سنوارا, اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنایا, تو گویا کہ اس کا مقدر جہنم بن گیا. اللہ محفوظ رکھے. جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مومنوں سے ایسی جنت کا وعدہ کرتا ہے جس جنت کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوگی. ایسی جنت جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوگی. اللہ رب العالمین کہتا ہے سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار, ہم ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی. کیسی نہریں بہہ رہی ہوگی؟ اللہ رب العالمین نے جنت میں 4 قسم کی نہروں کو بنایا ہے. جنت میں 4 نہریں ہیں. سب سے پہلی نہر پانی کی نہر ہوگی. جنتیوں کے محل کے سامنے سے پانی کی نہر بہہ رہی ہوگی. ایسا پانی جس کے بارے میں اللہ نے کہا من ماء غیر آسن, ایک ایسا پانی جو بغیر ملاوٹ کا پیور پانی ہوگا, جنت کا پانی ہوگا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دوسری جو نہر بنائی ہے وہ دودھ کی نہر بنائی ہے. اور ایسا دودھ جو ایک دم پاک و صاف ہوگا, سفید ہوگا, خالص دودھ ہوگا, میٹھا دودھ ہوگا. ایسی دودھ کی نہریں تمہارے گھروں کے سامنے سے جنت میں بہہ رہی ہوگی. تیسری نہر جو اللہ نے مومنوں کے لیے بنائی ہے وہ شراب کی نہر ہوگی. اور ایسی شراب جو تم کو نشے سے بری کر دے, ایک ایسی شراب جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے شرابن طہورا, پاکیزہ شراب اللہ جنتوں کو پلائے گا. ایسی پاک و صاف شراب جس کو پینے کے بعد انسان چست و چوبند ہو جاتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے چوتھی نہر شہد کی نہر بنائی ہے. یہ 4 نہریں ہیں جو جنتیوں کے لیے جنت میں بہائی جائے گی. یہ اللہ کی ایک نعمت ہوگی. اس کے بعد جنت کی کافی ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے جنت میں اہل جنت کے لیے سونے کے محل تیار کر رکھے ہیں. سونے کے محل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ خواب میں جنت دکھائی گئی. میں نے جنت میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سونے کا محل میں نے دیکھا ہے. مومنوں کے لیے جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کے لیے اللہ رب العالمین نے سونے کے محل تیار کر رکھے ہیں, جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے الرفع لہم, کہ جب لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے ان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ تمہارا محل کہاں ہے, بلکہ وہ خود بخود جان جائیں گے کہ میرا محل کہاں ہے. اللہ نے یہ شان مومنوں کو عطا کر رکھی ہے کہ وہ جنت میں جانے کے بعد اپنے سونے کے محلوں پر راج کریں گے. سونے چاندی کے محل ہوں گے, سونے چاندی کے برتن ہوں گے, ریشم کا لباس ان کے لیے حلال کر دیا جائے گا. دنیا میں جو سونے کے برتنوں میں کھاتا اور پیتا ہے آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. جو دنیا میں سونا استعمال کرتا ہے, خصوصاً مردوں کے لیے سونا پہننا, سونے کا استعمال کرنا, سونے کے برتن میں کھانا پینا, یہ مردوں اور عورتوں کے لیے حرام ہے.
جو دنیا میں سونے کا استعمال کرے گا آخرت میں اس کے لیے کوئی جنت نہیں ہے. جو دنیا میں بغیر سونے کے زندگی گزارتا ہے آخرت میں اس کے لیے سونا چاندی جواہرات محلات ہوں گے. تو سونے کے محل مومنوں کے نام پر ہوں گے. اللہ رب العالمین اہل جنت کو جنت کی عظیم عظیم نعمتوں سے سرفراز کرے گا. ان کے محلوں کے نیچے سے چشمے بہہ رہے ہوں گے. جس طرح دنیا میں پہاڑوں کے درمیان سے چشمے بہتے ہیں اسی طرح جنتیوں کے محلوں کے نیچے سے چشمے بہہ رہے ہوں گے. جنت کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت کا تذکرہ اللہ نے کہا. جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے, جب ان کے کھانے پینے کا مسئلہ آئے گا, اللہ رب العالمین کہتا ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے, جنت میں داخل ہونے کے بعد جنتیوں کو سب سے پہلے اللہ رب العالمین مچھلی کے جگر کا ٹکڑا کھلانے والا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جنت کی مچھلی ہوگی اور جنتیوں کا سب سے پہلا کھانا اللہ رب العالمین جنت کے اندر اہل جنت کو مچھلی کے جگر کا ٹکڑا کھلائے گا. سبحان اللہ. اور ایسا جس کو کھانے کے بعد انسان اس کی لذت سے پریشان ہو جائے. میں نے آپ کو شروعات میں کہا کہ جنت میں موت آنے والی نہیں ہے, لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو جنتی جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے, اور نعمتوں کو دیکھنے کے بعد اگر جنت میں موت ہوتی تو جنتی جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر خوشی سے مر جاتے. سبحان اللہ. جنت میں موت ہے نہیں, لیکن اگر جنت میں موت ہوتی تو جنتی لوگ جنت کی اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر خوشی سے مر جاتے. اتنی عالی شان نعمت اللہ نے جنت میں مومنوں کے لیے تیار کر رکھی. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے پاس آئے اور پوچھنے لگے, اے اللہ کے رسول ہمیں بتائیے جنت کیا ہے, ہم جاننا چاہتے ہیں جنت کسے کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا, ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اللہ نے مومنوں کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کے بارے میں آج تک کسی آنکھوں نے نہ دیکھا ہوگا, کسی کانوں نے نہ سنا ہوگا, نہ کسی انسان کے دل پر وہ بات گزری ہوگی. اللہ نے اتنی عالی شان جنت مومنوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. یہ جتنا سب کچھ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے یہ تو اللہ نے جنت کی بس ایک جھلک بیان کی ہے. جنت کیسی ہے یہ انسان کے تصور سے پرے ہے. اللہ نے عالی شان جنت بے انتہا نعمتوں سے مالا مال جنت مومنوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کہتا ہے اللہ نے جنت میں مومنوں کے لیے حور عین عطا کی ہے. اللہ نے مومن مردوں کے لیے جو دنیا میں زناکاری سے بچتے تھے, بے حیائی سے, عاشقی سے, غلط راستوں سے, بے حیائی فحاشی کے برے راستوں سے اپنے دامن کو بچاتے تھے, ایسے نیک اور صالح مردوں کے لیے اللہ نے جنت میں حوریں رکھی ہے. حوروں کا تذکرہ کرتے ہوئے علماء نے کئی ساری کتابیں لکھی ہے. حوریں ایک ایسی عورتوں کو کہا جاتا ہے جن کو اللہ رب العالمین نے جنت میں رکھا ہے, جو اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی انتہائی خوبصورت ہوگی, جس کو آج تک کسی مردوں نے نہیں چھوا ہوگا. اس حور کی کیفیت بیان کرتے ہوئے نبی نے فرمایا اگر ان حوروں کی خوبصورتی کی ایک جھلک اگر اللہ دنیا میں نازل کر دے تو پوری دنیا خوشبو سے معطر ہو جائے گی, پوری دنیا چمک اٹھے گی. اتنی خوبصورت حوریں اللہ نے مومن مردوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. جنت کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا. وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کے سامنے مزید گفتگو کروں, دو نعمتیں کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا. اللہ رب العالمین نے جنت میں مومنوں کے لیے دیدار الہی ایک نعمت رکھی ہے. جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں گے, اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے, جنت میں عیش و آرام سے رہیں گے, خوش رہیں گے, مسرور رہیں گے, مسحور رہیں گے. اللہ رب العالمین جنت میں لوگوں کو اعلان کرے گا, اے جنت کے لوگوں کیا تم کو میں جنت کی بڑی نعمت نہ دکھا دوں. جنتی لوگ کہیں گے اے اللہ تو نے ہم پر رحم کیا, جہنم سے بچا لیا, جنت میں داخل کر دیا, اتنی ساری نعمتیں مجھ کو اور آپ کو عطا کر دی. اللہ رب العالمین سے بندے کہیں گے اے اللہ سب کچھ تو مل گیا, اب کیا نعمت باقی رہ گئی. اللہ رب العالمین کہے گا اے جنت کے لوگوں کیا تم اپنے پاک پروردگار کو دیکھنا نہیں چاہو گے. اللہ اکبر. اہل جنتی پریشان ہو جائیں گے, اللہ کے اس فیصلے کو سن کر ایک دم تعجب میں آ جائیں گے, اللہ تیرا دیدار. سبحان اللہ.
اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا کہ سب بصف کھڑے ہو جاؤ، سارے فرشتے سب بصف کھڑے ہوں گے۔ اللہ انبیاء کو حکم دے گا سب بصف کھڑے ہو جاؤ، سارے انبیاء سب بصف کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ متقیوں کو، مومنوں کو، جنتیوں کو کہے گا کہ وہ سب بصف کھڑے ہو جائے، سب لوگ سب بصف کھڑے ہو جائیں گے۔ آج تک اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، اس رب کو اللہ کی قسم کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ جس نے کہا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، وہ اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھتا ہے، میرے حبیب نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ یہی نہیں، اللہ کے نبی نے نہیں بلکہ آج تک رب العالمین کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، نہ تو جبرائیل نے دیکھا ہے، نہ تو فرشتوں نے دیکھا ہے، نہ تو انسانوں میں سے کسی انسان نے دیکھا ہے، نہ تو کسی جنات نے دیکھا ہے۔ آج تک رب کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، لیکن قیامت کا دن ہوگا، جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی، سارے لوگ کھڑے ہوں گے، سارے جنات کی آنکھوں میں اللہ اتنی طاقت ڈالے گا، سارے فرشتوں کی آنکھوں میں اللہ اتنی طاقت ڈالے گا، سارے جنتیوں کی آنکھوں میں اللہ رب العالمین اتنی طاقت ڈالے گا کہ وہ اپنے پروردگار کو دیکھ سکے۔ وہ کیا منظر ہوگا جب ہم جنت میں انشاءاللہ داخل ہوں گے، سارے جنتیوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ رب العالمین جنت کے اندر آئے گا، سارے لوگوں کے درمیان سے اللہ اور بندوں کے درمیان جو پردہ ہوگا وہ پردہ ہٹا دیا جائے گا، سارے جنتی اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے، ان کی زبانوں سے نکلے گا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سارے جنتی اپنی حقیقی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ جمیل یحب الجمال، یقیناً تمہارا پروردگار خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، انتہائی خوبصورت میرا اور آپ کا رب ہوگا، سارے جنتی اللہ کی خوبصورتی کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوں گی، اس نعمت سے مجرموں کو محروم کر دیا جائے گا، کافروں کو محروم کر دیا جائے گا، مشرکینوں کو محروم کر دیا جائے گا۔ اس جنت میں اللہ کے دیدار کو پانے کے لیے دنیا میں اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرنے سے اپنی آنکھوں کو بچانا ہوگا۔ آج دنیا کے اندر جن دو چیزوں کے ذریعے امت تباہ ہو رہی ہے، ایک انسان کا ہاتھ اور دوسرا انسان کی آنکھ۔ جو شخص دنیا میں اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرے گا وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھنے کے قابل نہیں رہے گا۔ جنتی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اس کے بعد اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہوگی، اللہ اعلان کرے گا جاؤ جنتیوں میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہوں، کبھی رب تمہارا تم سے راضی ناراض ہونے والا نہیں ہے۔ جنت میں اللہ کی رضا حاصل ہوگی، وہ جنت جس میں اللہ کی رضا حاصل ہو چکی ہے، اللہ کا دیدار حاصل ہو چکا ہے۔ وہ صحابہ اکرام کتنی خوبصورت جماعت تھی، وہ صحابہ کتنی مقدس جماعت تھی جن کو رب نے کہا رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم۔ اللہ دنیا میں صحابہ سے راضی ہو گیا، صحابہ وہ جماعت ہے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی۔ میں اور آپ بھی جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، جنت میں داخل ہونے کے لیے بس ایک کام کرنا ہوگا، ایک عمل کرنا ہوگا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہوگا، گناہوں سے اپنے دامن کو بچانا ہوگا، بالخصوص شرک و بدعت سے اپنے دامن کو بچانا ہوگا، گناہ کبیرہ سے اپنے دامن کو بچانا ہوگا۔ اس دنیا کی ذلت ہوگی، آخرت میں تمہارے لیے راحت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دنیا میں رہ کر دنیا والوں کے عمل کو دیکھ کر اپنے عمل کو برباد کر لے، آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے، لوگ دوسروں کو دیکھ کر اپنے نیک عمل برباد کر لیتے ہیں۔ جو شخص دنیا والوں کو دیکھ کر اپنے نیک عمل برباد کر لے، قیامت کے دن اس کا جنت میں جانا تو دور، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ اللہ محفوظ رکھے۔ اور اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے اس امت کے لیے کہ اس امت کی کثرت جنت میں ہوگی۔ میری امت ساری امتوں میں جنت میں سب سے زیادہ ہوگی، لیکن جہاں کثرت بتائی گئی وہاں پہ جہنم میں بھی کثرت اس امت کی ہوگی۔ جنت میں بھی اس امت کی کثرت ہوگی، جہنم میں بھی اس امت کی کثرت ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں جنتیوں میں سے بنائے۔ ایک آخری مثال صحابہ کرام کی زندگیوں سے کہ جنت کو پانے کے لیے وہ کیسے دین کی طلب رکھتے تھے۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ احد کا وقت تھا، 3000 کفار کا لشکر سامنے جنگ کے لیے تیار ہے، یہاں 700 مسلمان ہیں، 3000 کافروں کا لشکر، 700 صحابہ اکرام کا لشکر۔ جنگ شروع ہونے کے لیے کچھ وقت باقی ہے، اللہ کے نبی اپنی تلوار نکالتے ہیں، صحابہ کے پیٹ کو لگاتے ہوئے سب کو سیدھی کرتے ہیں۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ
صف سے تھوڑا آگے تھا۔ اللہ کے نبی نے تلوار سے سعد کے پیٹ کو ہلکا سا چبایا اور کہا اے سعد پیچھے ہٹ جا، صف میں برابر ہو جا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب، آپ نے تیر چبا کر سعد کو تکلیف دی ہے، اب میں آپ سے اس کا بدلہ چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے سعد میں اپنا لباس کھولتا ہوں، جتنی تکلیف تجھ کو مجھ سے ہوئی ہے لے لینا بدلہ، قیامت کے دن محمد کو چھوڑ دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا اللہ کے نبی اپنا لباس کھولتے ہیں آپ کے بدن کو بوسہ دینے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ آخر کیا معاملہ ہے، ایسے وقت میں ایسی حرکت کرنے کا، دشمن سامنے کھڑا ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، پہلی بار اللہ کے دین کی خاطر مجھ تک اور آپ تک اس مسجد کے ممبر تک دین اسلام کو پہنچانے کے خاطر، سعد بن ربیع کہتے ہیں اللہ کے رسول پہلی بار جنگ میں آیا ہوں، اس کے بعد ہو سکے یا نہ سکے میں آپ سے ملاقات کروں، ممکن ہو کہ میں اس جنگ کے اندر شہید کر دیا جاؤں، میں اس حال میں مرنا چاہتا ہوں کہ میرا جسم آپ کے جسم سے ٹچ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کو اس عمل پر دعا دی۔ اس کے بعد جنگ کا آغاز ہوا، کفار و مشرکین سے لڑتے ہوئے یہ شیر جانباز صحابہ لڑتے چلے گئے۔ جنگ کا اختتام بھی ہوا۔ جب جنگ کا اختتام ہوا، جنگ احد میں 70 سے زیادہ صحابہ کرام قتل کر دیے گئے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زخمیوں کو پانی پلا رہے تھے، اللہ کے نبی نے پکارا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آؤ ذرا دیکھو تو صحیح کہ سعد بن ربیع کا کیا حال ہے، وہ دیکھو کہ زخمیوں میں کہاں پڑا ہے، مجھے خوف ہے کہ وہ کہیں شہید نہ کر دیا گیا ہو۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا اللہ کے رسول کوئی پیغام؟ کہا اے زید جب تیری نظر سعد پر پڑے تو اسے کہنا کہ محمد عربی نے اسے سلام بھیجا ہے، اور اس سے پوچھنا کہ وہ فی الحال کیسے محسوس کر رہا ہے۔ سعید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمیوں میں، ان لاش زدہ لوگوں میں تلاش کرتے 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 ایک کنارے پر پہنچتے ہیں جہاں آپ کی نظر سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑتی ہے۔ سعد بن ربیع کو دیکھتے ہیں، 70 سے زیادہ تیروں کے نشان سعد بن ربیع کے جسموں پر ہے، جسم خون سے لہو لہان چھنی ہے، جان نکلنے کے لیے کچھ لمحے باقی ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے اے سعد تو کیسا ہے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہے؟ کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہے، خیر و عافیت سے ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ تو اب کیسے محسوس کر رہا ہے۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے نبی ٹھیک ہے تو کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے، میرا سلام میرے نبی کو پہنچا دینا۔ اس کے بعد زید بن ثابت کہتے ہیں ایک پیغام اللہ کے نبی نے تجھ سے پوچھنے کو کہا ہے، تو کیسے محسوس کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی جاننا چاہتے ہیں تو کیسے محسوس کر رہا ہے، اور حقیقت میں بیٹھے تمام لوگ اور قیامت تک آنے والی نسلیں جاننا چاہتی ہے تو کیسے محسوس کر رہا ہے۔ زید بن سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے میرے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کر محمد رسول اللہ سے کہہ دینا جو اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، جو اللہ نے رضی اللہ عنہ ورضوان کی سرٹیفکیٹ مجھے دی تھی، جس کا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو سعد بن ربیع پا چکا ہے۔ اب سعد بن ربیع اس احد کی وادی سے جنت کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہے، اسے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ جملے کہنا تھا کہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کی قسم اللہ نے زید بن ثابت پر اور سعد بن ربیع پر اللہ نے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ یہ جنت اتنی عالی شان ہے جو تمہاری منتظر ہے، مومنوں کی منتظر ہے، متقی لوگوں کی منتظر ہے۔ ہمارا ایک کام ہوگا جو ہم کو جنت میں لے کے جائے گا، وہ اللہ کی اطاعت ہوگی، یہ 5 وقت کی نماز ہوگی، یہ روزہ زکوٰۃ صدقہ و خیرات ہوگا جو ہم کو جنت میں لے جانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں مرتے دم تک تیری اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمانا، تیرے حبیب کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔